أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں مسجد کے اندر آنے کی، نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت ہی اہم ترین اور بڑا ہی حساس موضوع لے کر آیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اس دنیا کے بعد جب یوم آخرت آئے گا، آخرت کا دن آئے گا، تو اس دن ایسے انسان ہوں گے جو بہت زیادہ افسوس کریں گے، بہت زیادہ پشیمانی کا اظہار کریں گے، اور بہت زیادہ تمنائیں اور خواہشات کا اظہار کریں گے کہ کاش ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے ذہن کے مطابق آج ہمیں موقع مل جائے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن موقعوں کے اوپر انسان افسوس کرے گا، جو دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزارتا رہا، دنیا کے اندر غافل رہا، اپنی آخرت کو بھول کے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے زندگی گزارتا رہا، وہ کل کو پچھتائے گا، بہت زیادہ پچھتائے گا۔ تو ہم قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کن کن موقعوں کے اوپر یہ انسان غافل پچھتائے گا۔ پیارے بھائیوں، قرآن کی ان آیات کو غور کے ساتھ سنیں، اپنا محاسبہ کریں، تاکہ ہم اس دن کے پچھتاوے سے بچ جائیں، اس دن کی پشیمانی اور اس دن کی ندامت سے بچ جائیں، اگر اس دنیا کے اندر ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ تو پیارے بھائیو، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ النبا ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ جس دن آدمی جو اس نے آگے بیچا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی اس کے سامنے آئے گی، دنیا کے اندر جو کر کے آیا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا، تو پھر وہاں کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش، کافر، یہ انکار کرنے والا، یہ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ حساب و کتاب کا دن اور یہ پشیمانی، جزا و سزا کا دن کاش مجھے آج نہ دیکھنا پڑتا اور میں مٹی ہوتا، تاکہ میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ پیارے بھائیوں، اس ایسے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک وقت آنے والا ہے جب انسان کی ہاتھ کی کمائی، اس کا سارا ریکارڈ کل قیامت کو اس کے سامنے آ جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ غور کریں، جب میرے اور آپ کے سامنے میری زندگی کا سارا ریکارڈ آئے گا، میری زندگی کی ساری جمع پونجی میرے سامنے آ جائے گی، میرے محترم بھائیوں، کس طرح ہم سامنا کریں گے اس کیفیت کا، اس منظر کا ہم کس طرح سامنا کریں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس دن سرخرو فرمائے۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، سورہ الفجر ہے
آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا ہائے افسوس، اے کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا، میں دنیا کے اندر رہ کر کاش میں نے اس آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہ کل میرے محترم بھائیو انسان کو خیال آنا ہے، جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، جب بات ہاتھ سے نکل جائے گی، اس وقت خیال آئے گا کاش کہ میں اس دنیا کی زندگی کے اندر جب رہ رہا تھا کچھ میں نے آخرت کی زندگی کے لیے بھیجا ہوتا۔ پیارے بھائیو آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، آگے بھیج دیں، آپ کا جمع ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور پیارے رسول محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نیک اعمال کر لیں اور اپنی اخروی زندگی کا کچھ سوچ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کل کو ہم یہ نہ کہیں یا ہمیں کل یہ کہنا نہ پڑ جائے کہ کاش ہم بھی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح میرے محترم بھائیو آگے دیکھیں سورہ الحاقہ ہے، آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جب ایک ایسا موقع آئے گا جب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال انسان کو تھما رہے ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گئے، بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال تھما دیا گیا، تو وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا مجھے یہ کتاب دی نہ جاتی، میں اس کتاب کا سامنا ہی نہ کرتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش میں حساب کے بارے میں نہ جانتا، کاش مجھے حساب کے بارے میں معلوم نہ ہوتا، میں اس حساب کا سامنا نہ کرتا۔ اور آگے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس، اے کاش کہ مجھے کوئی ایسی موت آ جائے کہ میرا کام ہی تمام ہو جائے، کاش کوئی ایسی موت آ جاتی میرا کام تمام کر جاتی اور میں آج اس حساب و کتاب کا، اس نامہ اعمال کے منظر کا سامنا نہ کرتا۔ یہ کل کہے گا کاش مجھے کوئی ایسی موت آ جائے، لیکن میرے محترم بھائی موت صرف ایک دفعہ نہیں ہے، دوبارہ موت نہیں آئے گی، وہ سامنا کرنا ہی کرنا ہے حساب و کتاب کا، وہ جزا و سزا کا منظر دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ تو کاش آج ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کر لیں تاکہ کل قیامت کو پشیمانی کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے، کل پھر موت کو آواز نہ دینی پڑے۔ اللہ فرمائیں گے تم ایک موت کو پکارتے ہو، آج تم موتوں کو پکارو، تمہیں موت نہیں آئے گی، آج تمہیں چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ میرے محترم بھائیو آگے کہے گا ما اغنا عنی مالیا، ہائے افسوس کہ میرا مال بھی میرے کام نہ آیا۔ وہ دنیا کے اندر جس کو میں بڑی وقت اور بڑی اہمیت دیتا تھا مال کو، جس کے لیے میں دن رات محنت کرتا تھا اور میں نے کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں چھوڑا مال کمانے کا، کہے گا کاش آج میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، آج میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہ دیا۔ میرے محترم بھائیو یہ وہ مال ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے، انسان کی دنیا، اور سب سے زیادہ نقصان انسان کے دین کا اور انسان کی آخرت کا ہوتا ہے جس کے دل کے اندر مال کی ہرس اور مال کی محبت آ جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں محترم بھائیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیموں کے بادشاہ ہیں، اللہ کے پیارے برگزیدہ اور ہم سب کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، ان کا فرمان عالی شان دیکھتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر 2376 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم فافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں، دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں، اتنا وہ نقصان نہیں کریں گے
جتنا نقصان انسان کی مال کے ساتھ محبت، انسان کی ہرس، انسان کا لالچ، انسان کے دین کا نقصان کر جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، اس حدیث سے یہ واضح ہو رہا ہے میرے محترم بھائیوں، جس انسان کے اندر مال و جاہ کی ہرس اور محبت آ گئی، وہ انسان ہلاکتوں سے اپنے دامن کو نہیں بچا پائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس دور کے اندر بدقسمتی کے ساتھ اس امت کے اندر یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، مال و جاہ کی ہرس اور مال و جاہ کی محبت اتنا دل کے اندر گھر کر چکی ہے کہ آج مذہبی طبقات کے اندر بھی محترم بھائیوں یہ فتنہ عام ہو چکا ہے اور لوگ تباہی بربادی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے پیچھے لگے رہے، کیا دنیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی؟ کیا مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا؟ کیوں ہم اپنی آخرت کا بیڑا غرق کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں اپنے ساتھ سنجیدہ ہو جائے، اپنی اصلاح کر لیں، کل کو پھر پچھتاوا ہی رہ جائے گا، حسرت رہ جائے گی، کچھ کر نہیں پائیں گے۔ آج موقع ہے کہ اس مال و جاہ کی محبت کو، اس کی ہرس کو اس کی لمٹ کے اندر رکھیں، اور سب سے زیادہ آپ کو اس بات کی ہرس ہونی چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں اور کل قیامت کو میں اللہ کے سامنے سرخ روح ہو جاؤں۔ میری سب سے بڑی ہرس، میری سب سے بڑی تمنا، اور میرے محترم بھائیوں ہم سب کی سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ کل قیامت کو ہم اللہ کے یہاں سرخ روح ہو جائے، یہی کامیابی ہے۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، سورہ الفرقان ہے، آیت نمبر 27 اور 28 ہے۔ ایک موقع آئے گا پھر انسان پچھتاوے کا اظہار کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ دن آئے گا تو ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنے ہاتھ اپنے منہ کے اندر دے کے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے، اتنا پشیمان ہوں گے، اتنا پریشان ہوں گے، اتنا پچھتائیں گے کہ اپنا آپ چبائیں گے، اپنے آپ کو کاٹیں گے۔ ذرا غور کریں، کب انسان اپنے آپ کو کاٹتا ہے؟ جب انتہائی زیادہ انسان کو نقصان کر بیٹھتا ہے، بہت زیادہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، اس وقت انسان کی یہ کیفیت بنتی ہے، اور کہے گا یہ ظالم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے افسوس، اے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، میں نے کوئی رسول کی بات مانی ہوتی۔ پیارے بھائیوں، کل کو ہم نے کہنا ہے، اللہ نہ کرے ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ فرمائے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے غفلت کی زندگی گزاری ہے، اللہ کے رسول کی سیرت سے ہٹ کر، آپ کی سنت اور آپ کے فرامین سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے۔ کل کو وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ پیارے بھائیوں، آج وقت ہے، آج رسول کی بات مان لو، آج اپنے پیارے نبی سے وفا کر لو، آج ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر لو، ان کی سنتوں کو تھام لو، ان کی اداؤں کو تھام لو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میرا نبی اس سے محبت کرے گا، میرا نبی اس کو خوشی کے ساتھ گلے لگائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہ کر میری ادا کے ساتھ، میری سنت کے ساتھ محبت کرتا تھا، میرا نبی اس کے اوپر کتنا خوش ہوگا۔ کل کہنا ہے، کل کو کہنا پڑے گا کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش یہ بات آج ہمیں سمجھ آ جائے کہ رسول کی بات مان لیں۔ خدا کے لیے رسول کی سیرت پڑھیں، پیارے حبیب محمد کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کا مطالعہ کیجئے تاکہ اس کی زندگی کے مطابق، اس عظیم انسان کی زندگی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اور آگے دیکھیں، کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں اس انسان کو یا اس چیز کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ آج دیکھیں میرے محترم بھائیوں، کتنی ایسی دوستیاں ہیں جو انسان کو لے ڈوبی ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں، خاص طور پر یہ موبائل جو انسان کو لے ڈوبا ہے، انسان کی زندگی، انسان کے وقت کا ضیاع کا سبب بن رہا ہے یہ موبائل۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا بڑی مختصر دنیا ہے، بڑا مختصر وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی برے دوست کی دوستی ہمیں لے ڈوبے، کوئی ایسی چیز دنیا کی جو ہمارے دل کے اندر گھر کر جائے، اس کی محبت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے اور ہم
اللہ کی یاد سے، اللہ کے رسول کے طریقے سے غافل ہو جائے تو پھر انسان کہے گا کاش، اپنے آپ کو کھائے گا، چبائے گا اور کہے گا افسوس، کاش کہ میں اللہ کے رسول کا طریقہ اپنا لیتا، میں نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ پیارے بھائیو، آج وقت ہے